وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 25 حصہ اول، درس نمبر 1443. آج کا موضوع: کیا ہم کلمہ طیبہ کا حقیقی معنی نہیں جانتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 25. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من رسول، کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ، مگر اس کو یہی وحی کی ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر میں، پس میری ہی بندگی کرو. سامعین کرام، گزشتہ آیت میں بھی یہی بات تھی. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ہاتو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل. دیکھیں، یہ بات بار بار اور مختلف طرق سے اور تکرار سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری بندگی کرو. آج کا جو سبق ہے، جو ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، وما ارسلنا من قبل، یہ ایک اپنے طرز کی ایک آیت ہے. اس کا جو انداز بیان ہے، اور اس میں تو یعنی ایک نقطہ بیان ہو رہا ہے. یعنی اس کا جو مطلب یہ ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، کہ بھئی آپ سے پہلے آپ کوئی اکیلے توحید کی تعلیم دینے والے نہیں ہیں. یہ میں اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ معنی بتا رہا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے کوئی توحید کی دعوت دینے والی نہیں ہیں، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. آپ سے پہلے جتنے رسول بھی آئے ہیں ان سب کو میں نے یہی دعوت دے کے، کلمہ طیبہ کی دعوت دے کے بھجوایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدونی،
پس تم میری ہی بندگی کرو۔ اور یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ توحید جو ہے، یہ دیکھیں میرے جو مستقل سننے والے ہیں تو یہ تو مطلب میں اللہ تعالیٰ بھی بار بار فرما رہا ہے اور میں بھی آپ کو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ توحید میں نجات ہے۔ اگر آپ توحید کے قائل ہیں اور یقین ہے تو پھر آپ کی نجات یقینی ہے۔ بعض لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ یعنی الایمان بین الخوف والرجا، لیکن بعض لوگ بالکل ہی شک میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی امید نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے الفاظ کہتے رہتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، نہیں، وہ ہے نا کہ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ اور جس نے وہ وعدہ پورا کیا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ کہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ تو آخرت کی بات نہیں ہے، جنت کی بشارت صرف آخرت کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے مومنوں کو، آیات قرآنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ومن وہ ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر پھر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا، بشارت دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، الآخری مضمون ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک یقینی امر ہے، آپ نے سودا کر لیا اللہ سے، اپنے مال و جان کو بیچ دیا اور پھر وہ وعدہ وفا کر دیا، وعدہ وفا کر دیا۔ ظاہر ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں یقین سے۔ آپ سودا کیوں کریں گے؟ دیکھیں ایک تو اندھا دھن سودا کرنا ہوتا ہے بنا سوچے سمجھے، پھر آدمی پچھتاتا ہے، اور عام طور پہ ہم جو بیعتیں کرتے ہیں اور جو دنیا میں بیعتیں ہوتی ہیں عام طور پہ، یہ بالکل بنا سوچے سمجھے، بنا یعنی کچھ حقیقت معلوم کیے۔ دیکھیں بیعت انسان سے نہیں ہوتی، ایک بات نوٹ کر لیں، بیعت انسان سے نہیں ہوتی، بیعت ہوتی ہے اللہ سے، پھر انسان بیچ میں واسطہ بنتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک اہم بات ہے اور صحیح بات ہے، انسان جو ہے پھر اس کا واسطہ بن جاتا ہے۔ تو انسان جب واسطہ بن جاتا ہے تو اور سارے تقاضے پورے کر دیے جاتے ہیں بیعت کے، تو بس آپ اپنا وہ لے لیں، آپ اپنا اجر دنیا سے شروع ہو جاتا ہے آپ کا۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آپ کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، آپ کے دل میں رحمان آ جاتا ہے، دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، آپ کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا انسان ہوگا وہ جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو، جس کا دل دنیا کی یاد سے خالی ہو۔ اور اچھا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ نور جو ہے وہ آ جاتا ہے،
یہ تو قرآن سے بات ہے، میں آپ کو قرآن سے بات بتا رہا ہوں. ایک نور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مقرر کر دیتا ہے. دیکھیں کوئی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا دل جو ہے، انسان کا دل، یہ بلکہ مومن کا دل، یعنی انسان کے دل میں تو عمومی طور پہ یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہاں نور ربی جو ہے آ جاتا ہے. لیکن جب مومن ہوتا ہے، مومن کون ہے؟ جو اللہ پہ اپنا مال و جان کا سودا، اللہ کے ہاتھ بیعت کر لیتا ہے، اپنی مال و جان کا سودا کر لیتا ہے. اور جب یہ وعدہ وفا کرتا ہے، یعنی اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے یا تزکیہ قلب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام پڑھا اور نماز پڑھی. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اجر جو ہے یہ دنیا سے شروعات ہو جاتی ہیں. آپ کو میں اکثر ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ عمل کے اثرات عمل کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں، اچھے عمل کے بھی اور برے اعمال کے بھی. قلب پہ اثر پڑتا ہے. اور وہ دیکھیں، وہ حدیث کو یاد کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ انسان جب یعنی نفس کا جو تقاضا ہے اس کو رد کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو لے لیتا ہے، تو اس کے دل پر نور کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، سفید داغ، نقطۃ بیضاء. اور اسی طرح وہ کرتا رہتا ہے تو دل جو ہے وہ سفید ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دل بالکل براق ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ہے براق؟ یہ تو وہ نور ہے، یہ نقطہ ہے نور. قلب نورانی ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دل نورانی ہو جاتا ہے اور اس میں وہ نور آ جاتا ہے. اور یہ دل تو ہے، مومن کا دل تو اللہ کا گھر ہے. اللہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تو جب مومن اپنا وعدہ پورا کر لیتا ہے، یہ ایک میں مجمل جملہ کہہ رہا ہوں، اس میں وہ تمام شرائط شامل ہیں، تو اس کا دل پھر نورانی ہو جاتا ہے، اس کے دل سے اندھیرے نکل جاتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ سفر شروع کریں گے تو اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ نورانی سفر ہے اور اس کے اثرات آپ کے دل پہ ہوتے ہیں. دیکھیں، شیطان کے راستے پر چلیں گے، نافرمانی کے راستے پر چلیں گے، خواہشات نفس کے راستے پر چلیں گے تو آپ کے دل میں اندھیرے بڑھتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ دل کالا ہو جائے، کالا سیاہ، الٹے ہوئے کوزے کی مانند، اس میں کوئی چیز سما نہیں سکتی. تو بہرحال میں آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بس آخرت کا انتظار کریں گے، نہیں، دنیا میں آپ کو اس کے اثرات ملیں گے. افمن جعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں میں اپنے معاملات طے کرتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ یعنی نہیں، یہ شخص جو ہے یہ خاص ہے، اس کا دل نورانی ہے. پھر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام میں فہو علی نور من ربہ او کما قال،
جس کا میں نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، تو وہ رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ پھر پیارے رسول نے یہ آیت جب پڑھی کہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ سینہ اس کا کھل جاتا ہے، تو حضور نے پھر اس کی تفصیل بتائی کہ جب وہ نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ انفسخا کے الفاظ ہیں، دل کھل جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور اس کی علامات کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جس کے دل میں وہ نور داخل ہو جاتا ہے، 3 علامات حضور نے فرمائی۔ یعنی ہم کیسے پہچانیں گے کہ ایک شخص کے دل میں وہ نور داخل ہو گیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور، پہلی علامت یہ دنیا سے، خواہشات دنیا سے، لذات دنیا سے پہلو تہی کرے گا، نہیں پسند آئیں گی یہ چیزیں، خواہشات دنیا، لذات دنیا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح۔ تو اس سے پہلو تہی کر، التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے یہ پہلو تہی کرے گا۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے اس کے لیے یہ یعنی انابت، رجوع یا خواہش کرے گا اس کی، اور انتظار میں رہے گا، یعنی اس کی طرف متوجہ ہوگا، دار الخلود کی طرف، موت کا انتظار ہوگا۔ کہ بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود، کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور میری روح آپ کے دربار میں آ جائے گی، سوئے احدیت۔ والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود، تیسری علامت یہ ہوگی اس میں کہ وہ موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہوگا۔ والتأہب للموت قبل الورود، تو یہ 3 علامات ہیں، آپ اپنے اندر چیک کر لیں۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو حضور نے علامات بتا دی، نہیں ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، مہلت دے، آپ اپنا سارا سسٹم ٹھیک کر لیں تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے وہ سینہ کھلنے کی علامات بتائی۔ جس دل میں وہ نور ربانی داخل ہو جاتا ہے اس کی علامات ہوتی ہیں، اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، وہ ہوا میں نہیں اڑتا، وہ آگ پہ نہیں چلتا، پانی پہ نہیں چلتا، وہ نہیں، وہ کوئی خاص شعبدہ بازی آپ کو نہیں دکھائے گا کہ اس نے یہ ادھر دیکھا تو یہ ہو گیا، ادھر دیکھا تو یہ ہو گیا، بس نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی۔ اب توجہ تو تھوڑا کیجئے نا، دیکھیں میں بھی آپ کے یعنی سامنے باتیں کر رہا ہوں، تو جو میں بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سا اس کی جو روح ہے، جو اس کی مٹاس ہے، جو اس میں حکمت ہے، وہ تو تھوڑا سا آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں نا۔ یہ تو بڑی بلیغ آیت ہے، اے رسول آپ کوئی نئی بات تو ان کو نہیں پیش کر رہے، یہ تو تمام انسانیت کی کامیابی کا خلاصہ ہے، تمام رسل و انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدونی۔ اچھا اس میں نقطہ دیکھیں، یہ تو ہمارا ایک رویہ ہے کہ قرآن کو تو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، نہ اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت میں آپ کو یعنی میں کیا ہوں، میری باتیں کیا ہوں گی یا کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو جنت چاہیے تو آپ قرآن پر یقین کر لیں، اللہ کی باتوں پر یقین کر لیں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں۔
میں تو اپنی طرف سے کوئی بات آپ کو کہتا بھی نہیں ہوں کہ میری بات ہے یہ، نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو باتیں کی ہیں اس پر آپ یقین کر لیں اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے جزوی طور پہ، ٹھیک ہے؟ وہ الگ ایک مسئلہ ہے، روز قیامت کی الگ ایک شان ہے، جنت کی الگ ایک شان ہے، لیکن آغاز تو کریں، آغاز تو ہو جائے گا۔ جیسے کہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں، سخت گرمی کا موسم ہے، ہمارے مردان میں ہوتی ہے گرمی، اور گرمی کے موسم میں بعض علاقے ہمارے علاقے میں ایسے ہیں کہ وہ ٹھنڈے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہمیں کالام جانے کا اتفاق ہوا۔ اب ہمیں کوئی اگر سوات گیا ہو تو میں وہ نام لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی آپ میں گیا ہو یا نہیں گیا ہو۔ اب سخت گرمی کا موسم تھا، ہمارا فیملی ٹرپ تھا، ہم پہلے مدین آتا ہے، پھر بحرین آتا ہے، تو میں انتظار میں تھا، پہلی ٹرپ تھی نا، میں انتظار میں تھا، یار کالام پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم لوگ جب بحرین سے آگے نکلے تو موسم میں فرق آنا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جب قریب ہوتے گئے کالام کے، اور کالام جب ہم اترے ہیں اور وہاں وہ دریا کا پانی تھوڑا تھوڑا بہہ رہا ہوتا ہے، لوگوں نے، ہوٹل والوں نے چارپائیاں ڈالی ہوتی ہیں، تیز ٹھنڈی ہوا، میں وہاں کا وہ اب میں تو کافی عرصہ ہو گیا نا گئے ہوئے، تیز ٹھنڈی ہوا اور خوشگوار ہوا، اور تو بالکل فرق تھا۔ تو ہم نے ایک رات کی یا نہ کی، بہرحال تو جو بھی تھا، تو واپسی کا پھر سفر شروع ہوا۔ تھوڑی توجہ، آپ یہ مثال میں آپ کو بیان، اور یہ مطلب پریکٹیکل ہوا ہے۔ تو پھر جانا تھا، کوئی سیزن گزارنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، ایک رات گزار لی، پھر واپس چلے۔ اب جب واپس چلے، اب معکوس سفر تھا ہمارا، یعنی سرد موسم سے اب گرم موسم میں ہم جا رہے تھے۔ تو جب جو ہم نے بحرین کراس کیا، مدین پہنچے، موسم میں فرق آ گیا، گرم ہو گیا، منگورا پہنچے اور گرمی ہو گئی، بس پھر گرمی شروع کی شروع۔ منگورا تو گرم ہے نا، ایسا وہ تو نہیں ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، یہ تو قبر میں ایسا ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے وہاں سے، لیکن آپ کو دنیا میں ایسا ہوگا انشاءاللہ، دنیا میں ایسا ہوگا کہ وہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ انوار ربی ہیں۔ مومن جو ہے وہ رحمت، خصوصی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، خصوصی رحمت۔ اور مومن پہ تو یہ تو چونکہ ذکر الہی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، یہ تو ذاکر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ تو اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتے ہیں ہر دم، یہ تو پھر نورانی ہو جاتا ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کا چہرہ جو ہے اس پہ نور آپ کو نظر آئے، نہیں، وہ خود ایک نورانی دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دو دائرے ہیں ہمارے، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو منازل ہوتی ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک رحمان کا راستہ ہے۔ تو اگر انسان رحمان کے راستے پر چلنا شروع کر دے، رحمان کو منزل بنا لے، تو پھر تو یہ نورانی دائرے میں یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ کافی دیکھیں قرآن میں تو بالکل واضح ہے یہ بات۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے چونکہ رحمان کا انتخاب کیا، اب رحمان کی طرف سے جو اثرات ہیں، رحمانی اثرات، وہ آپ پر لازماً آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے شیطانی راستے کا انتخاب کر لیا، اور اس بات میں زیادہ تعجب نہ کریں، ہم
آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ سب کے سب شیطانی راستے پر چل رہے ہیں. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی. لا نسلم، میں نہیں مانتا. ہم سب شیطان کے پیروکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان کا نقش ایک حکم کی نافرمانی. ہم تو جو حکم آتا ہے نافرمانی کرتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی رحمتیں اور خصوصی رحمتیں. پھر کیا کہنے، یہ تو پھر باطنی باتیں ہیں، اتنے عام میڈیا پر ہم نہیں سنا سکتے اور نہ لوگوں کی سمجھ میں آتے ہیں. بعض لوگ تعصب کا شکار بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں، کمنٹس وغیرہ جو بھی ہے. تو سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کی کہ بھئی یہ کیسے، جنت تو مرنے کے بعد اور حشر کے بعد، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ جنت یہاں پہ ہے؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں بھیا قرآن کی آیاتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کا دل نورانی ہو جائے گا. قلب المومن عرش الرحمن حدیث ہے. پھر لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی، میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. کعبے کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ بڑے محترم ہو، لیکن اللہ کی قسم مومن کے دل کے برابر نہیں. تو بڑی چیز ہے نا. بہرحال جو میں آیت آپ کو سامنے پڑھ رہا ہوں اس میں انسانیت کا کمال ہے. یعنی اس کے مفہوم پر ہم دیکھیں، میں آپ کو آخر میں ایک کلیئر بات کہتا ہوں. اگر ہم نے اس کلمہ طیبہ کو قبول کر لیا اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری تو اب آپ کو کوئی فکر ہے نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان اللہ، قرآن تو بالکل واضح ہے. دیکھو اللہ کے دوست جو ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ کون ہے؟ اللہ کے دوست الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ صاحب ایمان لوگ ہیں، صاحب یقین لوگ ہیں اور وہ صاحب تقوی لوگ ہیں. تو میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، اگر اس کلمہ طیبہ کو ہم نے سمجھ لیا اور اس کے تقاضوں پر ہم نے عمل کر دیا اور صاحب تقوی اپنے آپ کو بنا لیا، یہ ساری باتیں آسان ہیں. اس کی مشکل کوئی بات بھی نہیں اور یہ بہت زیادہ آسان ہے. جیسے کہ آپ کو گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے اور پیاس آپ کو لگی ہے تو پانی پینا آپ کی ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور پانی پیتے ہوئے آپ کو لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا. یہ اس طریقے سے مزے کی باتیں ہیں، آپ کو لطف آئے گا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ، تمام پیغمبران کرام کلمہ طیبہ کی دعوت لے کے آئے اور اسی کلمہ طیبہ میں انسان کی نجات ہے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. ہم لوگوں کی زندگی تو کلمہ طیبہ کے خلاف ہے اور جو 100 باتوں کی ایک بات کہ ہم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے اور ہمیں نہ ہم جانتے ہیں نہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اگر کسی نے بتا بھی دیا تو پھر اس کلمہ طیبہ کو ایز اٹ از ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عام طور پہ جو بیعتیں ہوتی ہیں وہ رسمن ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. بس پیر صاحب سے بیعت کر لی ہے اور بس بہت زیادہ گمراہی ہے. میں مطلب ایک کلیئر بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ گمراہی ہے. ہم نے محض زبان سے کلمے پڑھنے پر اکتفا کر لیا ہے اور ہمیں کوئی ہوش نہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ترجمہ سنا دیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول. اللہ
اور ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے کوئی رسول الا نوحی الیہ، مگر اس کو یہی وحی کی ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔